جنہوں نے کہا کہ آپ ہمارے بہاف پہ چند چیزیں پوچھ لیں. جی جی پوچھیے. آپ ہمیں اپنے منہ سے بتا دیں گے نا تو ہم سمجھ لیں گے کہ یہ بیسیکلی مروہ صاحب نہیں کی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایک تو ان کے ٹرسٹ کا بہت شکریہ. صحیح. اچھا سر، ایک چیزیں تو ہیں میں نے کل بھی پوچھی تھیں، میں شارٹ کویشچنز ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ جو عائشہ منظور کو آپ نے اپوائنٹمنٹ کیا اس کنٹری ہیڈ UAE، دس از رائٹ؟ جی جی دس از رائٹ. جی. دوسری سر میں نے آپ سے بات یہ پوچھنی تھی، جو لوگوں کا کنسرنز ہے کہ جو FIRs والے ہیں، جی کیا ان کے ساتھ کوئی صرف میرٹ پہ بات ہو رہی ہے یا کوئی اور کسی قسم کا کوئی ایگریمنٹ وغیرہ کوئی کچھ بھی چیز؟ نہیں کہہ رہے کیونکہ جسٹ ٹریٹنگ دیم ایگزیکٹلی آن میرٹ. میرٹ بس چلے جاتے ہیں. وہی جو میں بھی بتا رہا تھا کہ جو سیٹ پریکٹس ہے نا، ہاں ہاں وہ حوالات میں ہو جاتے ہیں. اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں کورٹ میں چلے جاتے ہیں، ضمانت لگ جاتی ہے، جوڈیشل ہو دس از اٹ. یعنی وہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ ان کو آپ کہیں کہ یار کوئی سیٹلمنٹ یا آفر ضرور کرتے ہیں، کیونکہ ہم کسی کے ساتھ جو ہے نا وہ بلنٹ نہیں ہونا چاہتے. بلانٹ سر ہونا بھی نہیں چاہیے کہ بندہ یہ کہے کہ میں بات نہیں کرتا. بات ضرور کرتے ہیں، سمجھاتے بھی ضرور ہیں. کوئی اگر بہت زیادہ کہتا ہے کہ یار ٹائم، تو وہ پھر ان کو ضرور بتاتا ہوں کہ یار ابھی کا میرے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے، نہ کوئی پیسے ہیں. جی. میکس اگر کرتے ہو تو جنرل جو میں نے ایک SOP بنائی ہے کہ میری نکلنے اور نیب کے معاملات کے سیٹلمنٹ کے ساتھ کنڈیشن ہو کے باہر نکل کے اگر کوئی بندہ کہتا ہے نا کہ یار شاید آپ مجھے پیسے مینج کر کے نہ دے سکو، 1 سال کا مجھے ٹائم دے دیں. ایگزیکٹ وہ اسپیسیفک، وہ میری آپ سے فون پہ بھی بات ہوئی تھی. وہ جو ایک چیز ہے کہ اگر اس پہ پھر کچھ لوگ ایگری کر جاتے ہیں، موسٹلی جو FIRs والے ہیں وہ اس پہ بھی نہیں کرتے. میں کہتا ہوں 100 بسم اللہ FIR آپ کا رائٹ تھا، آپ نے کر دیا ہے. کاروباری لین دین ہے، پھر اسی طریقے سے چلیں گے. اس کے علاوہ ہم کسی طریقے سے آؤٹ آف دا وے بات نہیں کرتے. ویری رائٹ. جی. اچھا سر، ایک اور کویشچن تھا کہ ابھی آپ ISM جو ہے وہ تمام گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنز جو ہیں ان کے اوپر سے اپنی ریٹ پٹیشنز واپس لے رہی ہے ان اے گڈ جیسچر. جی جی. تو لوگوں کا پوچھنا یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ پھر ادارے اور ISM مارٹ بیسیکلی ایک پیج پر ہوں گے. ایگزیکٹلی. کوشش ہماری یہی ہے. ہاں، انویسٹرز کو پیسے واپس کرنے میں. ڈیفینیٹلی یہ اس چیز کی ایک میجر ایفرٹ ہے کہ ہم لوگوں کا یہ جو کمبائن ہمارا چیلنج ہے نا، اس کو حل کر رہے ہیں. اور اس کو حل کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے میں جنرل بیک فٹ پہ نہیں جاتا، لیکن جب آپ کے ساتھ اتنے ہزاروں لوگ کنیکٹ ہوتے ہیں تو آپ خواہ اپنے آپ کو بیوقوف، اس طرح کی بلنڈ بیوقوفی ہوتی ہے نا. ہاں، تو بیوقوفی نہیں کریں گے. ایک حد تک آپ عدالتی طریقہ یوز کرتے ہیں، جب پتہ ہے کہ یار عدالتی طریقہ نقصان دہ ہے اور نیگوسیشن والا زیادہ بہتر ہے، نیگوسیشن کرنا ہے. اس وجہ سے ہم وہ واپس لے رہے ہیں اور نیگوسیشنز پہ جا رہے ہیں. صحیح ہے سر. ایک اور سوال وہ پوچھ رہے ہیں کہ باہر آ کر سر کتنا ٹائم چاہیے ہوگا آپ کو ریزیوم کرنے میں؟ اسی میں وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا فوری والا کوئی کام ہوگا؟ ہاں، اس میں اگر تو ایک ہے کہ ہمارے جو ہائی ہوپس ہیں، جو ہم جو بیسٹ، کیونکہ سر وہ کویشچن یہ ہے کہ اگر آپ اور ISM مارٹ اور یہ نیب وغیرہ ایک پیج پہ آ جاتے ہیں تو پھر اکاؤنٹس تو انفریز ہوں گے نا. ایگزیکٹلی. ابھی یہاں پہ 2 چیزیں آ جاتی ہیں. ایک یہ آ جاتا ہے کہ فار ایگزامپل نیب اور ہم لوگ ایک پیج پہ آ بھی جاتے ہیں، لیکن اس میں دیر مائٹ بھی پاسبلٹیز کہ پاسبلٹیز ایسی ہوں. بس 5-10 جی اس سر. میں ایک تو ایسے ہے کہ فار ایگزامپل نیب جو ہے نا وہ ایسٹس انفریز نہیں کرتی ہے اکاؤنٹس، باقی معاملات سیٹل ہو جاتے ہیں، لیکن مجھے کہتے ہو کہ باقی کاروبار آپ کریں. اگر تو یہ سچویشن ہوتی ہے تو مجھے وکیل صاحب میرا خیال ہے 3 سے 6 مہینے لگ جائیں گے ایک نئی چیز کو ڈیولپ کرنے میں. صحیح ہے. لیکن اگر کمپلیٹلی معاملات انشاءاللہ سیٹل ہو جاتے ہیں، جس کے چانسز بھی زیادہ ہیں انشاءاللہ، تو پھر یہ ہے کہ جب امیڈیٹلی اکاؤنٹس بھی انفریز ہو جاتے ہیں اور جو میری امیڈیٹ ایسیٹس ہیں نا وہ بھی ہاتھ میں آ جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. میرا نہیں خیال کہ مجھے مہینے سے زیادہ ٹائم لگ جائے گا. ویری رائٹ. کیونکہ ہمارے اکاؤنٹس میں پیسے، وہ پیسے ایک بار جانا شروع ہو جائیں گے. ہمارے ایسیٹس ہیں، اس پہ امیڈیٹلی میں کوئی نہ کوئی بارگیننگ سٹارٹ کر لوں گا پیسہ جنریٹ کرنے کے لیے. وہ سر آپ JV بھی کر لیں گے. JV بھی کر لیں گے، اس کے پھر کافی راستے ہیں. تو یہ جو سیکنڈ سچویشن ہے اس میں تو میکس مہینہ 1.5 لگ جائے گا کہ میں ٹرانسفر شروع کر دوں گا. ایکسٹریم کیس میں اگر وہ نہیں کرتے اور وہ کہتے ہیں کہ یار ان پہ فریز لگا رہے گا، باقی کاروبار آپ کریں، تو نئے کاروبار جنریٹ کرنے کے لیے جب میں باہر میکسیمم بھی لگ جائے گا تو 3 سے 6 مہینے، اس سے زیادہ نہیں لگیں گے. صحیح ہے سر. اچھا سر، نیکسٹ میرا چھوٹا سا پوچھنا یہ ہے کہ یہ جو ایک دفعہ ایک ریومر چلی تھی کہ آپ
ایگزسٹنگ جو ایم او یوز ہیں جی ان کی جگہ نئے ایم او یوز کریں گے، یعنی جو ایگزسٹنگ ایم او یوز ہیں جی ان کی جگہ آپ اپنے ذاتی ایم او یوز کریں گے یا وہ پہلے ہی ریزیوم کریں گے؟ نہیں، وہ پہلے ہی چلیں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ صرف ان سے ہیں جو اسپیسیفک والے ہیں؟ ایگزیکٹلی وہ ایسا بندہ جو کہ بہت زیادہ جنہوں نے ایف آئی آر کی ہوتی تھی نا، اور وہ کہتا تھا کہ نہیں یار مجھے کوئی گارنٹی چاہیے، ان کو میں یہ بول دیتا کہ اگر آپ پھر نیا ایگریمنٹ بناتے نا میرے ساتھ باہر نکل کے، کیونکہ ایف آئی آر کی ہوتی تھی تو آپ اس کے ساتھ تھوڑا فلیکسیبل ہوتے ہیں، ان کو یہ بھی آفر دے دے کہ وہ کہ ہم نیا ایگریمنٹ بنا لیں گے، لیکن یہ صرف ان لوگوں کے لیے ایگزسٹنگ جو ایگریمنٹس ان کی سیم ویلیو ہے تو اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ اچھا سر، اگلا نیکسٹ وہ کوشچن یہ ہے کہ السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں؟ تھوڑی دیر بعد 2 منٹ صرف دیتے ہیں، میں اس کے بعد آپ سے جی 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 سر، جی بیٹا ٹھیک ہے، ملاقات کرتے ہیں۔ وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ باہر آتے ہیں، سپوزنگلی آپ کے اکاؤنٹس پہ انفریز ہو جاتے ہیں، جی تو یہ تو لازمی بات ہے کہ آپ کارپوریٹ والوں کو تو کلیئر کریں گے، کیونکہ وہ یہ سارا یہ جو مسئلے ہیں چیکس کے یہ ڈسپوز آف ہو گئی تھا، ٹھیک ہے، اور لا محالہ آپ کے جو 3 سال والے لوگ ہیں ان کو تو آپ فارغ نہیں کر سکتے نا، پھر تو کمپنی کی ایک ایگزسٹنس بھی تو رہنی ہے نا، ساری کو واپس کر دیا تو پھر ایگزسٹنس جو سی وہ ڈاؤٹ رہتی نہیں ہے۔ تو اس کا جو سر جو 3 ایئرز والے ہیں جی ان کے ساتھ سر آپ کس طرح سے نیگوشیٹ ہمارا کریں گے؟ بیسیکلی یہ ہے کہ جو جن لوگوں کی نومبر یا اس کے بعد جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے خاص کر کارپوریٹ میں، جی وہ اکتوبر سے نہیں سر شروع کریں گے؟ جو بھی ہوتے جن کو کوئی ریفنڈ نہیں ملا، جی 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 بالکل جو بالکل فریش آئی تھی، جن کو چاہے منتھلی میں تھا یا کارپوریٹ میں تھا، صحیح، ٹاپ پرائرٹی یہ ہے کہ سب سے پہلے ان کو جو ہے ریفنڈ کیا جائے کیپٹل اماؤنٹ، بالکل، کیونکہ ان لوگوں کو کچھ ملا نہیں ہے، وہ ہمارے فریش انویسٹرز تھے، وہ زیادہ جو ہے نا وہ تھوڑے سے پریشان بھی ہو جاتے ہیں۔ جی جی اس میں دوسری جو ہمارے اس کے ساتھ پرائرٹی ہے کہ پھر جو ہمارے پاس پیچھے بچ جائیں گے وہ سارے کے سارے ہوں گے منتھلی والے۔ منتھلی والا ہمارا پلان ہے ریورس آرڈر میں سٹارٹ کرنا، کہ جنہوں نے فار ایگزامپل ستمبر میں کیا تھا جن کو 1 ریٹرن ملا ہے، پھر اس کے بعد جنہوں نے اگست میں کیا تھا جن کو 2 ریٹرنز ملے، اس طرح بیک سے ایسے ریورس آرڈر میں جا کے، کیونکہ جنہوں نے سب سے پرانا کیا ہوگا وہ اتنے زیادہ انتظار کر سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے زیادہ ریٹرن لیا ہوا ہے۔ ہاں اس میں یہ ڈیفینیٹلی ہے کہ انشاءاللہ فرام دا بگننگ ابھی نئے جب کرتے ہیں تو اس وقت تھوڑے سا ریونیو جنریٹ ہو رہا ہوگا، تھوڑا سا پروسیس تھوڑا سا سلو ہو سکتا ہے، لیکن پھر بعد میں جیسے جیسے ایک ہوتا ہے نا موشن پکڑتی جاتی ہے تو پھر انشاءاللہ اس کی انٹینسٹی بھی بڑھتی جائے گی، لیکن ہم نے کرنا ریورس آرڈر میں اس کو۔ ویری رائٹ سر۔ اچھا سر، ایک چھوٹی سی کوئری اور ہے کہ لیٹ سپوز ابھی آپ دبئی کا پروجیکٹ بھی شروع کر رہے ہیں، جی پاکستان کا بھی کر رہے ہیں، جی تو ایک جنرل سی بات ہے کہ دبئی کا بہت جلدی اسٹیبلش ہو جائے گا، انشاءاللہ بالکل اور یا جو دوسرے ملکوں میں آلریڈی اسٹیبلشڈ ہیں جی وہ بہتر جنریشن کر لیں گے۔ پاکستان میں ابھی آپ کو اسپیڈ بریکرز ہیں، تو جو آپ کے پاکستانی انویسٹرز ہیں، کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ آپ ان کے اکاؤنٹس میں جو ان کے پیسے بنتے ہیں منتھلی یا کارپوریٹ کے، وہ فوراً ریمیٹنس کے کسی مد میں ان کو دے سکتے، ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر سکتے اور ہیں؟ صاحب اس میں سے ہے کہ ایکچولی پوائنٹ بھی یہی ہے اور میرا بھی یہی پلان ہے کہ ابھی جو میں نے سینٹرل ہیڈ کوارٹر بنایا ہوا ہے جو بنانا ہے، اس وجہ سے میں دبئی پہ فوکس کر رہا ہوں، یس، تو میں دبئی ہی کر رہا ہوں۔ ہاں جی جی، انفارچونیٹلی پاکستان کو ہم دوبارہ نہیں بنا پائیں گے، سو مینی ریزنس، کیونکہ ابھی میں نے بہت زیادہ برے حالات دیکھ لیے اپنی آنکھوں سے، سفر کی میری پوری کمپنیز نے، تو اس میں یہ ہے کہ پاکستان میں میں نے بزنسز لازمی مینٹین کرنے، لیکن ابھی ایک تو میں پاکستان میں پلان کر رہا ہوں کہ یہاں پہ جو میں نے بزنسز ریٹین رکھنے ہیں وہ صرف ریئل اسٹیٹ میں۔ جی بھائی، جی عائشہ السلام علیکم، الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، آپ ٹھیک ہیں؟ نہیں بس ابھی میٹنگز چل رہی ہیں، ادھر ہی بیٹھے ہیں اعتزاز بھائی کے آفس میں، تو بس یہاں سے فری ہو کے انشاءاللہ پھر شام تک میں کروں گا، انشاءاللہ شام کے بعد۔ السلام علیکم، جی جی بتائیے عائشہ کیا چیز؟ نہیں نہیں نہیں، میں بالکل آپ کو پتہ ہے لنچ کیا ہوا ہے تو اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت ہے۔ جی لے آئیں، بالکل بالکل لے آئیں، بالکل جی ٹھیک ہے، چلو اپنا خیال رکھیے، بس نہیں کوئی مسئلہ، اپنا خیال رکھیے، بس میں میٹنگ میں شام کو ملاقات ہوتی ہے۔ اوکے، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔
وہ کیسے ہیں ٹک ٹاک بس میں صرف جی سر اچھا یہ وارث صاحب جو آپ نے کویشچن کیا ایکچولی یہ میری جو ابھی فیوچر اسٹریٹجی ہے وہ انشاءاللہ اس کا حصہ بھی ہے. پاکستان میں جو بھی ہم نے فوکس کرنا ہے وہ صرف ریئل اسٹیٹ پہ کرنا ہے کیونکہ گارمنٹس انڈسٹری پہ آپ کو پتہ ہے مجھے سالوں لگے اور اس کو بنانے میں بڑا ٹائم لگتا ہے. جی جی نیور نو کہ کیا ہو جاتا ہے. ایک تو میرا پلان ریئل اسٹیٹ کا ہے کہ ریئل اسٹیٹ پہ ہی ابھی بھی جو میرے پاس جتنے پروپوزلز آ رہے ہیں تو وہی میں مارک کر رہا ہوں کہ کون کون سے بندہ مجھے کیا پروپوزلز دے رہا ہوں میں نے کیسے چلانا ہے. دوسرا جو میں پلان کر رہا ہوں کہ میں جو پاکستان کے اندر مزید کمپنیز پہ جو کام کر رہا ہوں وہ بیسیکلی میرا یہ پلان ہے کہ دبئی اور یو کے کی جو کمپنیز ہیں ان کو سینٹرل ہیڈ کوارٹر یو کے کا لندن کا میں گلوبل ہیڈ کوارٹر کا پلان کر کے کہ وہاں سے کمپنیاں آؤٹ ورڈ نکلیں گی. دبئی کی کمپنیز کا میں بیسیکلی سبسیڈری کمپنی پاکستان میں بناؤں گا. رائٹ ابھی سبسیڈری جو ہے وہ یو اے ای میں ہے اور ہیڈ آفس پاکستان میں. رائٹ ابھی اس پہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ مین ابھی جو ہم نے زیادہ افیکٹ ہوا ہے نا وہ یہ جو آپ کی مدر کمپنی ہوتی ہے نا اس کو جب امپیکٹ پڑتا ہے تو اس کا آپ کے تمام بزنس پہ امپیکٹ پڑتا ہے. وہ آپ کا دبئی بھی آپ کی پریزنس نہ ہونے کی وجہ سے اس لیے جو ہے ابھی جب دبئی کا آپ کی جو مدر کمپنی دبئی میں ہے اور آپ نے اس کی جو سبسیڈری کمپنیز ہے وہ قطر میں یا مطلب آپ نے ساؤتھ افریقہ میں یا پاکستان میں رائٹ لیفٹ بنائی ہوئی ہے. پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی آتی ہے اکنامک انسٹیبلٹی وہ اس کنٹری تک ہی محدود ہوتی ہے باقی بزنس لیکن آپ اس کو کور اپ کر لیں گے اپنے جہاں آپ کا ہیڈ آفس. جو ہمارا مین جو فوکس ہے اسی وجہ سے ابھی سے ہم یو ای کا سٹارٹ لے رہے ہیں. نیکسٹ میرا پلان ہے کہ قطر کی کمپنیز کو میں نے ڈورمنٹ رکھوا لیا ہے ان کو اسٹیٹ میں ایکٹیو کروا رہا ہوں. یو ای جیسی آپریشن ہو جاتا ہے قطر کے بعد یو کے کا اور ترکی کا یہ 1 by 1 آپریشن ہوتے جائیں گے. جو ان کا انویسٹر کا کویشچن ہے جو میں ونس اگین اپنے پرانے پوائنٹ پہ آ جاؤں گا کہ ان کی جو میرے پاس اماؤنٹ ہے ڈزنٹ میٹر کہ ان کا پیسہ میں کس وائی سے لے کے آتا ہوں. پاکستان میں نئے بزنس جنریٹ کرتا ہوں باہر کے بزنس جنریٹ کرتا ہوں 100 رستے ہیں ان کو اپنے امانت واپس پہنچانے کی. ایک چیز ہے کہ یار بندہ کہیں بھی اپنے بزنس جنریٹ کرے پیسہ کمانا ہے اور واپس لے کے آنا ہے اس جگہ تک. تو وہ ریمیٹنس ٹرانسفر پاکستان سے پیسہ بھیجنا ایک طرح سے امپاسبل ہے. آ سکتا ہے ریمیٹنس کے تھرو آ سکتا ہے لوگوں کے پرسنل اکاؤنٹس جو بن جاتے ہیں اس پہ آ جاتا ہے. وہ انشاءاللہ ہمارے پاس کافی سارے آپشنس ہیں. اس میں بھی جو فارن اکاؤنٹس ہیں جو کبھی کبھار کچھ انویسٹرز کویسچن کر بھی لیتے ہیں کہ ابھی آپ یو ای سے کیوں نہیں بھیجتے یا فلانے سے ان کو میں یہ بولتا ہوں کہ چونکہ سب سے پہلے ہم نے بزنسز پاکستان میں سٹارٹ کیے تھے یہاں کے بزنسز زیادہ میچور تھے. وہاں بزنسز ہم نے سٹارٹ کیے تھے لیکن ابھی جو ہے نا وہ جنریٹ ہو رہے تھے اب بلڈ ہو رہے تھے. کچھ چیزیں رینوویشن فیز میں تھی امپلائیز ابھی جو ہے وہ کر رہے تھے اور چونکہ پاکستان اپنا ملک ہونے کی وجہ سے میرا خود بھی فوکس زیادہ اس سائڈ پہ تھا. انفارچونیٹلی اس میں منہ کی بل گر پڑے لیکن ابھی ہمارا سارا فوکس اس سائڈ پہ ہے تو ادھر سے ایک اس کو تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا کہ اس نے جنریشن سٹارٹ کرنی ہے. ریئل اسٹیٹ اور انویسٹمنٹ کمپنی دونوں کا میں نے بتا دیا وہاں پہ جو ریکروٹمنٹ ہے جو وہاں پہ پروجیکٹس تمام چیزیں آن بورڈ لینے کے لیے اور انشاءاللہ وہ جیسے جیسے ان کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا بلڈ ہونے میں. جسٹ اے میٹر آف ٹائم کہ پھر پاکستان میں ہمارے پاس پروجیکٹس یا اس کے ریونیو جنریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے جو نیب وغیرہ کے معاملات ہیں یا ادھر سے جنریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. مین چیز ہے پیسوں کو موو کروانا. ادھر سے ادھر آتا ہے یا ادھر سے جاتا ہے وہ صحیح. اب سر 2 بڑے برننگ کویسچنز ہیں. جی ان 2 کویسچنز کے بعد جو ہے نا اور ایک ذرا الگ سے بتائیے. پہلا سر کویسچن یہ ہے یہ بیسیکلی یہ ہے کہ جو آپ کے کلوزڈ اکاؤنٹس ہیں کلوزڈ اکاؤنٹس میں سے جو میری فیلنگ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ واپس آئے سپٹمبر اکتوبر میں تو آپ نے بہت سارے یہ جب دیکھے کہ بہت سارے انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ انویسٹرز کے ریکارڈز اور اکاؤنٹس کو فریز کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے فار دا سیفٹی آف انویسٹرز منی اس کو پے آرڈرز بنوا لیے. ٹھیک ہے. اور جو اس کا ریکارڈ ہے وہ آپ نے کسی کو اس کو آپ کی پرائیویسی تھی آپ نے اس پرائیویسی کو اپنے حد تک رکھا کسی کے ہاتھ نہیں چڑھنے دیا. ٹھیک ہے. تو سر یہ کویشچن میرا صرف اتنا سا ہے کہ اس طرح سے آپ کے پاس پے آرڈرز ہیں؟ نو ویسے بات یہ ہے کہ دیکھیں بینگ اے سی ای او میں آپ کو پتہ ہے بہت ریئرلی وزٹ کرتا تھا اپنے آفس میں. ٹھیک ہے. اور جو پے آرڈر جس طرح کے لوگ کلیم کرتے ہیں اور جتنی اماؤنٹس کلیم کرتے ہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کس سے پرائیویسی میں کام کروائیں گے. دیکھیں کنٹری ہیڈز ہوتے ہیں ایم ڈیز ہوتے ہیں ڈائریکٹر فائنینس ہوتے ہیں یہ تو ڈائریکٹلی انوالو ہوتا ہے اس تمام چیز میں. پھر آپ کے پی ایس اوز ہوتے ہیں وہ اس پروسیس میں انوالو ہوتے ہیں. ابھی جب 4 5 6 لوگوں کو ایک چیز پتہ چل گئی تو وہ پرائیویٹ کہاں رہے گی. ٹھیک ہے. اس کا مطلب آٹومیٹکلی وہ چیز پہ یہ میں نے اس لیے ایک کویشچن کیا ہے
کہ ریومرز جو ہے نا آرڈرز جو ہم نے بنوائے یہ بیسیکلی ایک ٹیم ہے. میں تھوڑا سا ایکسپلین جی کرتا ہوں پلیز. پی آرڈرز ہم نے اس وقت بنوائے تھے, آپ کو یاد ہوگا جس وقت دسمبر میں نومبر اینڈ میں ہمارے 2 ایک اکاؤنٹس فرسٹ ٹائم فریز ہوئے تھے, اس میں ہماری پیمنٹس بھی پڑی ہوئی تھی. اس کا پھر یہ ہوا تھا کہ چونکہ کمپنی اکاؤنٹ کا آپ کو پتا ہے کہ جو اکاؤنٹ جس ٹائٹل کا بنا ہوتا ہے, اگر وہ بلاک یا بند ہو جاتا ہے تو اگر آپ نے اس کا پی آرڈر بنوانا ہے دوسرے اکاؤنٹ کے لیے, وہ بھی سیم ٹائٹل کا ہونا چاہیے, سیم CNIC سیم اکاؤنٹ ٹائٹل کا. ابھی ہم نے یہ کیا کہ وہ ایگزسٹنگ تو بند ہو گئی, اس میں ہمارے پیسے پڑے ہوئے تھے. پیسے جب پڑے ہوئے تھے تو اس پیسے کو وڈرا ہم کسی بھی طریقے سے نہیں کر سکتے, صرف پے آرڈر بنا سکتے تھے. وہ ہم نے پے آرڈر بنائے, پے آرڈر بنا کے پھر آپ اس کا کچھ کر بھی نہیں سکتے, آپ اس کو اکاؤنٹ میں ہی جمع کروانا ہے, تب اس کو کیش کروا سکتے ہیں. وہ جو نئے اکاؤنٹ ہے اس میں ہم نے کیش کروا دیا. ابھی وہ پیسے کہاں گئے؟ آپ کو یاد ہوگا دسمبر میں جب ہمارے پاس اکاؤنٹس نہیں تھے اور لوگوں کو ہم نے بڑے لوگوں کے ساتھ لین دین تھی, ہم نے پیسے دینے تھے, آپ کو یاد ہوگا ہم نے کیش میں لوگوں کو پیسے دیے. جی بالکل. ہاں جتنے دیکھو میں نے کبھی بھی پیسہ اپنے پاس نہیں رکھا. وہ دا مومنٹ ہمارے پاس جو پیسے آتے گئے, اور وہ آن دا ریکارڈ چیز ہے, کیونکہ جن لوگوں کو جو پیسے دے رہے تھے وہ آف دا ریکارڈ تو دے نہیں رہے تھے, باقاعدہ ان کے ایگریمنٹس کینسل ہو رہے تھے کہ بھائی اس کی 30 لاکھ کا ایگریمنٹ ہے, یہ جناب آپ کو پیسے مل گئے, یہ آپ کی انڈر ٹیکنگ ہے, یہ آپ کا ایگریمنٹ چیک واپس آ گیا. یہ جس میں بھی اگر اس میں پیسے لیے ہوں گے ان کے پاس اس کو پتہ ہوگا پروسیجر ہم نے کیا کیا تھا. اس طریقے سے ایک ایک چیز کو جو ہے جو منی لانڈرنگ کا کیس بھی ڈال رہے ہیں نا FIA والے, وہ اس چیز کو لے کے ڈال رہے ہیں. میں نے کہا سر 100 بسم اللہ, منی لانڈرنگ کا مطلب ہے کہ آپ کچھ غلط کر رہے ہیں. میں نے اگر کسی کو پیسے دیے, میرے پاس اکاؤنٹ نہیں ہے, ابھی میں بزنس تو چلا رہا ہوں. دیکھیے وارث صاحب آپ وکیل ہیں, آپ نے کسی سے فیس لینی ہوگی, اگلا کہے گا میرے پاس آئی نیٹ بینکنگ نہیں ہے, میرے پاس اکاؤنٹ نہیں ہے, آپ کی 50,000 لاکھ روپے فیس بنتی ہوگی, کیا وہ جب آپ کو کیش دے گا آپ انکار کر لیں گے؟ ڈیفینیٹلی ناٹ. نا, آپ اس کی انوائس ضرور بنائیں گے. یہ انوائس ہے تاکہ آپ کے پاس بھی ریکارڈ ہو کہ میں نے اس بندے کو سروسز پرووائڈ کیے تھے, اس کے 1 لاکھ روپے, وہ آپ کو لاکھ روپے دے دے گا. وہ لاکھ روپے آپ کے خراب تو نہیں ہو گئے نا, آپ اکاؤنٹ میں جمع کرتے ہیں, دیٹس آل. وہ جو تمام چیزیں وہ ہمارے پاس. جی اچھا, ایک آخری لاسٹ کوسچن سر, صرف لاسٹ کوسچن, وہ یہ ہے کہ سر یہ جو آپ کی اس وقت جو پرسنٹیج چل رہی ہے, پروفٹ پرسنٹیج, یہی رہے گی یا اگر انسٹیٹیوشنز کے ساتھ کچھ نیگوشیٹ ہوتا ہے تو یہ ڈاؤن جائے گی؟ میں نے ڈیفینیٹلی جیسے آپ کو بتا دیا وارث صاحب کہ چونکہ ابھی میں نے جو دبئی کی انویسٹمنٹ کمپنی ہے, ابھی جب میں نے کام شروع کرنا ہے اس انویسٹمنٹ کمپنی کی میں نے سبسیڈری بنانی ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ پھر 1 سسٹم 1 نیٹ ورک اور 1 ونڈو 1 نیٹ ورک والا سسٹم آ جائے گا کہ جو وہاں پہ پرسنٹیجز ہوں گے وہ سینٹرلی کنٹرول ہو رہے ہوں گے. صحیح ہے. تو دبئی کے جو پرسنٹیجز جو وہاں پہ چلو وہ باقاعدہ پھر چونکہ لیگل ہوگا, ابھی تو ہم ریل اسٹیٹ کے تھرو کر رہے ہوتے تھے, تو ابھی ہمارے پاس چونکہ یہاں پہ انویسٹمنٹ لائسنس نہیں ہے, وہاں پہ ہے ہمارے پاس. اس کا جب انویسٹمنٹ لائسنس یہاں پہ سبسڈی رجسٹرڈ ہوگا تو پھر اس کے اوپر وہی سارے رولز آ جائیں گے, پھر ہم ایز این انویسٹمنٹ بھی لے سکیں گے آفیشیلی, اور اس میں وہاں کے جو ریٹس ہوں گے آٹومیٹکلی یہاں پہ بھی فالو ہو رہے ہیں. اچھا سر, ایک پیغام آپ دیں گے یہ کرنل اور صاحب کو, اور ایک وہ جو میجر صاحب ہیں, ایک ان کی شان میں کچھ کہنا چاہتے ہیں تو بتا دیں, میں لکھ دوں گا بات. وہ وارث صاحب دیکھیں وہ میرے سینئر ہیں, آپ کو پتہ ہے کرنل صاحب ہم بہت ریگارڈ کرتے ہیں اپنے سینئرز کو, اور میں اسٹل کہتا ہوں کہ وہ جب میرے پاس آئے تھے تو بڑے بن کے, سینئر بن کے, اور میں جب جیل میں تھا تو یہاں پہ آپ کو ہر بندے کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. وہ بھی سینئر بن کے, بڑے بن کے میرے پاس آئے ہیں کہ یار ہم آپ کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں, کہ یار آپ کے کچھ لوگ ہیں جو پریشان ہیں, کوئی FIR کرنا چاہتے ہیں, تاکہ ہم آپ کے بیاہ پہ ان سے بات کر سکیں. اسی چیز پہ میں نے ان پہ ٹرسٹ کیا, ان کو میں نے ایک ذمہ داری دی. اس کے بعد انہوں نے دوبارہ مجھ سے کبھی ملاقات نہیں کی. میں اسٹل کہتا ہوں کہ اللہ کرے وہ ساری باتیں جھوٹ ہوں جو میں ان کے بارے میں سن رہا تھا, کیونکہ نہیں سر وہ جھوٹ نہیں ہے, وہ اگر سچ ہیں وہ سچ ہے. مطلب بینگ یہ میرا بھائی ہے, میرے پاس وزیرستان میں رہ چکا ہے, مجھ سے صرف ملنے آیا ہوا ہے. ہماری بڑی رسپیکٹ ہوتی ہے ایک دوسرے کے لیے, جب ہم نے فوج میں سرو کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ایک دوسرے کے ساتھ. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یار میں ان کے ساتھ ان کا بڑا بن کے کبھی یہ اللہ معاف کرے تکلیف میں ہو, میں ان کے پاس جاؤں کہ یار زاہد آپ کا میرا تعلق ہے, یہ پرابلم ہے, تو یار آپ مجھ پہ چھوڑ. یہ آنکھیں بند کر کے کہے گا جی سر شوکت بس میں نے آپ پہ چھوڑ, کریں جو کر رہے ہیں. یہ بھی ذرا تکلیف میں, اور میں پیچھے اس کی جو ہے نا مجبوریوں کا فائدہ اٹھا کے اس کے جو ہے نا وہ دائیں بائیں کروں, یہ کیا سوچے گا میرے بارے میں اور کیا کہہ سکتا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ جو پھر یہ زاہد اس وقت میرے بارے میں سوچے گا اور جو بات کرے گا, اگر تو وہ چیز سچ ہوتی ہے میں وہی سوچتا ہوں اور وہی بات کرتا ہوں. اسٹل میرے سینئر ہے, میں خدا نخواستہ رینکس کی وجہ سے کچھ غلط نہیں کہنا چاہتا اس کے خلاف یا کوئی ایسی چیز, لیکن اگر انہوں نے اس چیز کو جو ایک ٹرسٹ گین کر کے
اور غلط سائٹ پہ لے کے گئے اور اس کو پھر پرسنل مفادات کے لیے یوز کرنا شروع کیا. مطلب میں افسوس کر سکتا ہوں ان کی مینٹلٹی پہ. اس طرح ہوتا نہیں ہے, فوج میں نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں ہم پیٹی بند ہے اور اس طرح چیز ہونی نہیں چاہیے جی. کہ آپ کسی کو اس چیز تک لے کے جائیں. سر آگے جی بھائی, جی بھائی پلیز. سر یہ جاتے جاتے میں آپ کو نا آپ کے ایک جو خوبصورت آدمی ہے نا, جی جی سیلفی. یہ اعزاز صاحب, جی جی یہ ساری 2 نمبر کی جو آڈیوز ہیں نا جی. اور ویڈیوز ہیں, ٹھیک ہے. ناؤ لک ایٹ ہز میسج, میک اٹ وائرل ان گروپس. وہی اعزاز جو ان کے ساتھ ہوتا ہے. جی ڈیفینیٹلی دیکھیں وہ اس بندے کا نا اگلے دن پتہ چل گیا تھا, اور اب آپ کو پتہ ہے انویسٹر نے ان کو آئیڈینٹیفائی بھی کر لیا تھا, اور اس کے بعد انہوں نے سنا کہ اپنا پینترے بھی چینج کر لیا تھا. پھر دوسری بڑے سائڈ سے پینترے چینج کیے ہیں سر, تو وہ پھر پتہ چل جاتا ہے. لیکن ہم اس کی مینٹلٹی پہ, میں نے اس کو نوٹس ضرور بھیجا تھا فیضل صاحب کو اور میرے صاحب کو دونوں. میں نے کہا آپ کو جو میں نے ایک ریکویسٹ کی تھی, آپ کے کہنے پہ میں نے جو آپ کو ایک ٹاسک کیا ابھی تھا, مجھے فون آتے ہیں اس سے ان ڈفرینٹ سے کہ آپ جو ہے نا مروت صاحب کی سے انٹرویو کر کے یا اس وہ جو آپ نے کال چلا دی تھی, جی تو وارث صاحب آپ ذرا جو نا اپنے حفاظتی انتظامات کر لیں. ٹھیک ہے. میں نے کہا تھا یار اگر تو شریف آدمی ہوتا نا ہاں تو میں تیرے فوراً ڈر جاتا. صحیح لیکن ہم وکیل تو انتظار کرتے ہیں کہ بدماش ہے یار, کوئی آگے دلکارے تو صحیح. صحیح. سر تھینک یو بہت ویری شکریہ مچ. سر صاحب, تھینک یو. اوکے بردر. تسی جا جاؤ سر 2 منٹ تشریف. ان سے